امی میں ابھی شادی نہیں کروں گی، حور نے سعادہ بیگم سے کہا۔ لبنہ بیگم نے پھر سے معز کے لیے حور کے رشتے کی بات کی تھی، پر حور کا ایک ہی جواب تھا، تو کب کرو گی بتا دو، میں تب تک انتظار کر لوں گا۔ معز اندر آتے ہوئے بولا، خالہ پلیز مجھے بات کرنی ہے۔ معز نے کہا تو سعادہ بیگم باہر چلی گئی۔ کتنا وقت چاہیے حور، بولو، معز نے پھر سے پوچھا۔ شادی نہیں کرنا چاہتی، حور نے آہستہ آواز میں کہا۔ شادی نہیں کرنا چاہتی یا مجھ سے نہیں کرنا چاہتی؟ معز نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ کسی سے نہیں کرنا چاہتی، حور نے بنا سوچے جواب دیا۔ اوکے، جب کرنی ہو بتا دینا، میں انتظار کروں گا۔ معز کہہ کے چلا گیا۔ حور نہ جانے کتنی دیر خود کو نارمل کرتی رہی۔ انکل ہمارے لائے کوئی اور کام ہے تو بتائیے، احد نے ابو بکر صاحب سے پوچھا۔ وہ لوگ غازی شان کے ساتھ ان کا سامان شفٹ کروانے آئے تھے۔ نہیں بیٹا، اب تو مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، تم دونوں کو بھی لگ رہی ہوگی، جاؤ امان کچھ کھانے کو لے آؤ۔ ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر ڈور بیل بجی۔ امان ہی دروازہ کھولنے گیا، باہر خالد صاحب کھڑے تھے۔ السلام علیکم انکل، امان نے شائستگی سے سلام دی۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہ کھانا لے کر آیا ہوں۔ ارے خالد صاحب اندر آئے، ابو بکر صاحب نے باہر آتے ہوئے سلام دعا کے بعد کہا۔ نہیں میں تو بس کھانا دینے آیا تھا، آپ لوگ ابھی آئے تو پہلے دن کا کھانا تو ہم صاحب بھیجتے ہیں۔ جی، یہ تو آپ کی نیک نیتی ہے، ابو بکر صاحب نے بھی دوستانہ ماحول قائم کرتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی کچھ باتوں کے بعد خالد صاحب گھر واپس آ گئے، پر ابو بکر صاحب سے ان کی دوستی قائم ہو گئی تھی۔ فاری کیا کر رہی ہو؟ فاریہ چھت پہ کپڑے لینے آئی تھی، جو ساتھ والے گھر میں گارڈن میں موجود 5 بڑے بڑے لڑکوں کو بچوں کی طرح ایک دوسرے پہ پانی ڈالتے دیکھا۔ وہ لوگ گارڈن میں پانی کم اور ایک دوسرے پر زیادہ پھینک رہے تھے۔ فاریہ کو یہ پانی کی جنگ دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ حور نے بھی جھانک کر دیکھا اور ہنسنے لگی۔ وہ لوگ پانی کا پائپ پکڑے ایک دوسرے کو ایسے مار رہے تھے جیسے جنگ کے میدان میں سپاہی ایک دوسرے کو فائر مارتے ہیں۔ وہ دونوں ان کی جنگ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھیں، تبھی ایک لڑکی کی آنکھیں اٹھی اور جھکنا بھول گئیں۔ حور اور فاریہ ان کا مذاق بناتے ہنس رہی تھی، تبھی حور کو کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ حور نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر نظر ان 5 لڑکوں میں سے ایک پر جو بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حور نے جلدی سے فاریہ کو کھینچا۔ کیا مسئلہ آپ کی، کتنا مزہ آ رہا تھا؟ فاریہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ایک لڑکے نے ہمیں دیکھ لیا، اس سے پہلے اگر شکایت ہے ہم محلے میں آئے لڑکوں کو تار رہی تھی، بھاگو۔ اور ان دنوں نے نیچے دوڑ لگا دی۔ اوے ذیشان، کیا ہوا، کیا بت بن گیا؟ احد نے ذیشان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو مسلسل ساتھ والی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا شہزادے، کوئی چڑیل تو نہیں دیکھ لی؟ اسد نے مذاق بنایا۔ نہیں پڑی تھی، اور اس نے کھوئے ہوئے جواب دیا۔ پر بھائی پڑی تو ہماری بھانجی اور دبئی میں ہے، امان نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ کمینوں، پری جیسی لڑکیاں کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھیں۔ ذیشان کا دل کیا سر پیٹ لے۔ ہیں کہاں، مجھے بھی دیکھ رہی تھی کیا؟ ساتھ تو پاگل ہو جاتا تھا لڑکی کا نام سن کے۔ ہاں دیکھ رہی تھی اور ہنس رہی تھی ہم پہ، ذیشان نے چڑھتے ہوئے کہا۔ یہ تو گیا کام سے، احد نے ذیشان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں میں انوکھے رنگ تھے، اور پھر وہ سب ذیشان کا مذاق بنانے لگے۔ لوگوں کے امتحان شروع ہونے والے ہیں، 1 مہینہ رہ گیا ہے، اب تو کتابوں کو نظر کرم بخش دو، امی نے انہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہوئے کہا۔ حور اور فاریہ پرائیویٹ پڑھتی تھیں، پورا سال کتابوں سے بس کبھی کبھی ہیلو ہائے کرتی تھیں، پر پیپر سے 1 مہینہ پہلے خوب پڑھتی اور اچھے نمبر سے پاس ہوتی تھیں۔ کیا بس 1 مہینہ رہ گیا؟ فاریہ نے ایسے کہا جیسے صبح پیپر ہے۔ آپ بھی میری بکس کہاں ہیں؟ فاریہ کے تو جیسے طوطے اڑ گئے تھے، ابھی کل ہی تو انگلش کی بک پڑھ رہی تھی، اور امی نے ایسے فاریہ کو دیکھ رہی تھی جیسے انہوں نے جنگ ہونے کا اعلان کر دیا ہو۔ پر بک بیچاری کہیں اپنی قسمت کو رو رہی تھی، پھر وہ روتی ہوئی مل بھی گئی، امی کے پاؤں کے پاس الٹی پڑی، واقعی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ او مل گئی، کدھر گم گئی تھی میری پیاری، میں تمہیں پورے 3 منٹ سے ڈھونڈ رہی تھی۔ فاریہ نے کتاب کو ایسے گلے لگایا جیسے ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو لگاتی ہے۔ حور کے ہاں ساس کے برا حال تھا، جبکہ امی سر پکڑے کھڑی تھی، اور پھر یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ سارے ڈرامے میری اولاد کو آتے ہیں۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ آج روئے جا رہی تھی، احد کی جان پر بنی تھی۔ دیکھو چپ ہو جاؤ، احد خود بھی رونے والا تھا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، نہ رو۔ احد کا بس نہیں چل رہا تھا اس کے آنسو چورنے، پر وہ جانتا تھا وہ ہاتھ بڑھائے گا تو وہ پھر سے چلی جائے گی۔ پھر وہ کھڑی ہو گئی اور احد نے آگے بڑھ کے اسے روکنا چاہا، پر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اندھی کھائی میں جا گری۔ احد کی آنکھ کھلی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اے سی کی فل کولنگ میں بھی وہ پسینے سے بھیگا تھا۔ اب تو دل شدت سے چاہنے لگا تھا کہ وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اوئے زبیر، اب میری باری۔ حور اور فاریہ اکیڈمی سے آ رہی تھی جب بچوں کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھ کر حور نے کہا۔ نہیں حور آپی، آپ کھیلتی ہو نہیں، بس اپنی بیٹنگ کر کے چلی جاتی ہیں، ایک بچے نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ جو مجھے بیٹنگ کرنے دے گا اسے میں جو چاکلیٹس لے کے دوں گی، حور نے لالچ دیا اور سبھی بچے مان گئے۔ آؤٹ آؤٹ، دوسری ہی بال پہ سبھی بچوں نے شور مچا دیا، اور حور میڈم نے زیادہ چاکلیٹ کا لالچ دے کر مزید 5 منٹ کھیلا، پھر سبھی بچوں کو چاکلیٹ دے کے گھر آ گئی، پر اس دوران وہ کسی کی گہری نظروں کے حصار میں تھی۔
यार नकाह हुआ का इंतज़ाम मैं कर दूंगा। साद के कहने पर ज़ीशान और अहद ने इसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा। जब पहली बार किसी काम के लिए बोला था, वो भी इस काम के लिए जो सबसे ज़्यादा आसान था। वो लोग असद की सालगिरह वाले दिन मिनाल को लाकर असद और मिनाल का निकाह करवाने का सोच रहे थे। अब मुझे लगता है असद को बता देना चाहिए, बाद में वो गुस्सा कर गया तो। ज़ीशान ने हदशा ज़ाहिर किया। नहीं होता, जब यार सामने हो तो सब भूल जाता है। वैसे भी निकाह के बाद हम सब ठीक कर देंगे। अहद को ये सब बहुत आसान लग रहा था। वैसे यार मिनाल भाभी पठानों की फैमिली से हैं। मैंने सुना है पठान लोग इज्जत पे बात आए तो कत्ल भी कर देते हैं। साथ ने हर्षा जाहिर किया। दोस्त के लिए जान भी हाजिर है, अहद और ज़ीशान ने मिलकर कहा। पर किस्मत को क्या मंजूर था, कोई नहीं जानता था। आउट आउट आउट, अचानक शोर मचा। ये कि इतनी जल्दी कौन आउट होता है, उनने कमर पर हाथ रखते हुए कहा। आज इतवार था तो वो सब बच्चों को इकट्ठा करके क्रिकेट खेल रही थी। खालिद साहब काम के सिलसिले में दूसरे शहर में गए थे। वो पाकिस्तान में अपना काम सेट कर रहे थे, जबकि साजदा बेगम नाश्ता बना रही थी। इतवार की वजह से सब लेट उठे थे और जैन भी घर पर ही था। अल्लाह का नाम लो आप भी, क्या सुबह सुबह शोर मचाया है। जैन ने लॉन में आते हुए दुहाई थी, जैसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया गया। हूर फिर से बैट पकड़े तैयार खड़ी थी। जब बच्चे के हाथ से बॉल लेते हुए जैन ने बॉल करवाई, जिस पे हूर ने ज़ोर से बैट घुमाया, बॉल साथ वाले घर में गायब हो गई। लो अब खेल लो। जैन जाके आराम से कुर्सी पे बैठ गया। उसने जानबूझ के हल्की बॉल करवाई थी। शो यही करवाया था कि बॉल स्पीड में होगी। तभी हूर ने ज़ोरदार चक्कर मारा था। जैन जो चाहता था हो गया था। बॉल ला कर दो अभी, हूर ने गुस्से से कहा। मैं तो नहीं जाऊंगा, जैन ने से चिढ़ते हुए कहा। ओके फिर हम जाएंगे। हूर सब बच्चों को लिए तैयार खड़ी थी, एक बॉल लेने जाने के लिए, जैसे एक दुल्हन को लेने जाने बाराती जा रहे हों। इनको ऐसे जाता देख के जैन के साथ साथ अंदर आती फारिया की भी हंसी निकल गई।